پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، اپنے حالیہ دورے کے مقاصد اور اگلے سال ہونے والے الیکشن کی تیاری بارے گفتگو۔ اوورسیز کشمیریوں کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی، ان کا مزید کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں شعیب راجپوت سے۔ جی شعیب۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے سینئر پولیٹیشین اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو برمنگھم میں ویلکم کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ برطانیہ میں یہ دورہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کل آپ نے برمنگھم کے مقام پر ایک بڑا جلسہ کیا اور اس میں آپ مہمان خصوصی بھی تھے، تو اغراض و مقاصد کیا ہے اس پورے دورے کے آپ کے؟ دیکھیں، ہماری کشمیریوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور یہ کمیونٹی کا ایکٹیو رول ہے آزاد کشمیر کے اکانومی سے لے کے پالیٹکس تک۔ بہت عرصہ ہوا تھا، کوئی 2-3 سال ہوئے میں نہیں آ سکا، اور آزاد کشمیر کے الیکشنز بھی اگلے سال ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ الیکشنز کا اعلان ہو تو ضروری تھا کہ میں ایک رابطہ مہم کرتا اور اپنے جو ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے خیالات ہیں ان کو جانتا، تو اس میں اسی لیے آیا کہ ابھی ہم نے آگے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکومت دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ایشوز کیا ہیں، اور ان ایشوز کو، اور مسئلہ کشمیر جو ہے کہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا، اس حوالے سے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایشوز کی بات کی آپ نے اوورسیز کے، کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے ایشوز آپ کے سننے میں کیا آئے ہیں اوورسیز کے، اور ان کے حل کے لیے اگر آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر حکومت بناتی ہے تو کیا حل کریں گے آپ؟ لیکن جو بات مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو برٹش بورن کشمیری پاکستانی ہیں، ان کی جو دلچسپی ہے وہ اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس ایشو کو ہم نے ٹیک آن کرنا ہے، اور اس کو کیسے ٹیک آن کرنا ہے تو ہماری یہاں جو کمیونٹی ہے، ان کے جو سینئر ایلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو ان ایشوز کو ہم ٹیکل کریں گے، تاکہ ہمارا یہ رابطہ یہ جو ہے ایک نسل 2 نسلوں سے تو ہے، اب تیسری نسل کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو چوتھی نسل کو ہمیں اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ توجہ دیں۔ شاہ صاحب، پاکستان بھارت کی جو حالیہ جنگ کی صورتحال بنی، اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیس کیمپ نے کیسا کردار ادا کیا اس سارے معاملے میں؟ آپ بڑا کمپیریزن دیکھ لیں، آزاد کشمیر میں خود موجود تھا، ہم سارے ایل او سی کے ساتھ ساتھ گھومتے رہے، وفاقی وزیر جو امیر مقام صاحب امور کشمیر وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم ہر فوجی کیمپ میں بھی گئے، پاکستانی فوج کے ساتھ ہمارے جو لوگ تھے وہ اس طرح کھڑے تھے جس طرح کہ وہ خود جنگ میں حصے دار ہوں، اور کیمپوں میں جا کے کہتے تھے کہ بتائیں ہمارے ذمے کیا کام ہے، تو یہ وہ جذبہ تھا۔ دوسری طرف ہندوستانی فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ سارے ڈھونڈ رہی تھی لیکن ان کو سہارا کوئی نہیں مل رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مسلح افواج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ہیں۔ آج ہندوستان کو جو رسوائی ہے وہ اس لیے ہے کہ پوری پاکستانی کشمیری قوم یکجا ہو کر اور انہوں نے ہندوستان کو شکست۔ شاہ صاحب، اوور دا ایئرز یو این اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے کردار کو کیسا آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے؟ لیکن یو این کا تو ایک کردار ہوتا ہے نا، اس کا ہے وہ کنسلٹیٹو باڈی ہے، یو این کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، اس کے پاس فورس نہیں ہے، لیکن اس کو سیکورٹی کونسل جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ آج تک آپ دیکھیں کہ کشمیر پہ، پیلسٹائن پہ وہ کوئی قراردادیں پاس کر کے اپنے رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس سے آگے وہ جا نہیں سکتی، تو اس لیے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب، الیکشن کی آمد ہے، اگلے سال الیکشن کا طبل جو ہے ابھی سے بجنا شروع ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں حکومت آزاد کشمیر بنانے کے لیے؟ جی، الیکشن کے نتیجے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا، لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے تو انشاءاللہ تک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ ہم حکومت بنائیں گے۔ شاہ صاحب، فلائی کام جو آزاد کشمیر میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ رول پلے کریں گے؟
میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسکریج کرتی ہو. اس کے کوئی لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, ان کو ایزی کرنا ہوگا, اور جب وہ اس کا اوریجن اگر پاکستانی ہو یا کشمیری ہو تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم کیسے, یہ وہ کام ہے جو فوری طور پر کرنے کے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ہمیں 10 سال کا منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم کیسے آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ تھے شاہ غلام قادر, صدر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر, اور یہاں برٹش پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا, اور برٹش پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو کلیدی طور پر وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ان کی حکومت آئے گی وہ سب سے پرائورٹائز اس معاملے کو